اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس جس میں ہم صرف پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، بلکہ اپنے قلوب کی آبیاری کے لیے، اپنے کردار کی اچھی تعمیر کے لیے جو ہے وہ سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو علم صرف الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور عمل میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ ہمیں عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور ہمارے قدموں کو نیکی کی طرف لے کے آتا ہے تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے وہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی جانب۔ کتاب الجامعہ ہمارا نصاب ہے اور اس کا آخری باب جو ہے باب ذکر و دعا کے حوالے سے اس کی آخری باب کی حدیث نمبر یعنی 102 جس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی فضیلت کے حوالے سے تذکرہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات کان کمن آتک 4 انفس من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کلمہ 10 مرتبہ کہے، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جو شخص یہ 10 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے جس کا یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے، یعنی جو بندہ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 شخص جو ہیں وہ آزاد کیے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے اس نے 4 بندوں کو، 4 غلاموں کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیا۔ یعنی کس قدر فضیلت ہے، جو بندہ یعنی یہ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے وہ 4 بندوں کو، 4 غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کیا۔ تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو یعنی بہت محبوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید بھی ہے، جو سب سے بہتر ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے جو سب سے بہتر دعا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ، یعنی سب سے جو بہتر ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمد للہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمد للہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کلمے میں یعنی بادشاہی صرف اللہ کا ہونا اور اللہ کا ہر چیز پر قادر ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا ونبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی بہت زیادہ یعنی وہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اگر ہو سکے تو روزانہ 100 دفعہ پڑھے، اگر فرصت یعنی نہیں ملتی، کم ہو تو وہ 10 دفعہ جو ہے وہ اس کو لازمی پڑھے، اگر 10 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو جو ہے وہ 1 مرتبہ ضرور پڑھے۔ تو اگر کوئی شخص اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتی ہے
کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر مئۃ مرۃ کانت لہ عدل عشر رقاب وکتبت لہ مئۃ حسنۃ ومحیت عنہ مئۃ سیئۃ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی ولم یأت احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اکثر منہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ جو شخص یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، یعنی وہ ایسی ہے جیسے اس نے جو ہے وہ 10 غلاموں کو آزاد کیا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور اس سے جو ہے وہ 100 برائیاں یعنی 100 گناہ بھی مٹائے جائیں گے، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن صبح یعنی شام تک جو ہے وہ شیطان سے بچانے کا ذریعہ بھی بنے گا، اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر لے کر کوئی شخص نہیں آئے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہوا۔ یعنی جو شخص 100 دفعہ یہ کلمے پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے جو ہے اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شام تک جو ہے وہ شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اس سے زیادہ یعنی وہ عمل میں نہیں آئے گا، کوئی بھی شخص جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ عمل نہیں لا سکے گا، لیکن وہی شخص جو اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے زیادہ جس نے پڑھا ہوگا اس پر عمل کیا ہوگا وہی شخص جو ہے وہ آئے گا، یعنی جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر لے کر کوئی شخص نہیں آئے گا۔ یعنی سمجھ لیں کہ اگر اس نے 100 دفعہ پڑھا تو یہ سب سے بہتر عمل لے کے آیا ہے، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں لے کے آیا، اس سے بہتر وہی لے کے آئے گا جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے گا۔ یعنی کس قدر فضیلت اس کی زیادہ ہے، جو بندہ 100 دفعہ یہ کلمے پڑھ لیتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے وہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو ہے 100 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ شیطان سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اس سے بہتر عمل کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں لے کے آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے جو ہے 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے۔ یعنی کس قدر اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو ہے وہ حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں شریر جادوگروں کا کلا کما کرنے والی تلوار، ان کی یہ کتاب جس کا یہ ٹائٹل ہے کہ شریر جادوگروں کا کلا کما کرنے والی تلوار، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی حفاظت سے بھی جو ہے وہ انسان کو یہ عمل بچاتا ہے جو بندہ صبح 100 مرتبہ یا شام 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس ضمن میں وہ ایک واقعہ لے کے آئے کہ کہتی ہیں کہ میرے پاس نا ایک یعنی وہ ہسبینڈ اور وائف آئے کیسز لے کے، یعنی جادو جنات کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے وہ دم کیا، دم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس خاتون کے اندر حاضری ہو جاتی ہے، جب حاضری ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر جن بولنے لگتا ہے کہ میں نے اس سے نہیں جانا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے نہیں نکلوں گا۔ تو شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی اگر تو نہیں نکلے گا تو میں تجھے جو ہے یعنی وہ یہ رقیہ شریعہ کروں گا، تجھے تکلیف ہوگی۔ جو کہتا ہے جو کچھ مرضی کر لے تو میں نہیں نکلوں گا۔ برکیف شیخ صاحب نے وہ رقیہ وغیرہ کرنا شروع کر دیا، تو جب رقیہ وغیرہ شروع کر دیا، اصل میں ان دونوں کے اندر معاملات یہ تھے کہ ان کے درمیان جو ہے جب وہ خامد گھر آتا تھا تو وہ ایسے اس کا بیوی جو ہے وہ اس سے یعنی چرتی تھی، اس سے بات نہیں کرتی ہیں، اس کو طرف دیکھتی نہیں، آپس میں ان کی چپکلش بہت زیادہ چلتی تھی۔ جب وہ گھر آتا تھا تو ان کی جو ہے وہ بے چینی اور آپس میں جو ہے وہ یعنی لغزشیں وہ سٹارٹ ہو جایا کرتی۔ جب وہ باہر ہوتا ہے تو پھر وہ عام روٹین کے مطابق صحیح جو ہے وہ اپنے معاملات چلا رہی ہے، تو یہ ان کا ایشو تھا۔ اس حوالے سے وہ کیس لے کے نا شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ کے پاس آئے، تو شیخ صاحب نے جب رقیہ شریعہ کیا، دم کیا، تو وہ خاتون کے اندر حاضری ہو گئی۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں نکلوں گا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر نہیں تو نکلے گا تو میں بھی رقیہ شریعہ کروں گا، تجھے خود جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوگی اور تجھے نکلنا پڑے گا۔ بہرحال کیف شیخ صاحب نے وہ رقیہ شریعہ کرنا سٹارٹ کیا، جب کرتے ہیں تو وہ
یعنی وہ چیخیں مارنے لگ گئی نا وہ خاتون، اصل میں تو اس کے اندر وہ جن تھا، تو وہ جب چیخیں مارنے لگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہاں بتا بھائی کیوں، اب کیا مسئلہ تجھے؟ کہتا ہے ایک شرط پہ نکلوں گا۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بتا تیری کیا شرط ہے؟ کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ اس خاتون سے نکلوں گا اور آپ کے اندر جو ہے داخل ہو جاؤں گا۔ تو شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ مسکرا دیے، کہنے لگے اگر تیرے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہے کہ تو اس عورت سے نکل کے میرے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہو جا۔ تو جب تھوڑی دیر ہوئی نا تو پھر وہ رونے لگ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اب بتا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ نے صبح یہ 100 دفعہ کلمے پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے 100 دفعہ یہ صبح کلمے پڑھے ہیں، ان کی اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہوں، داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود میں آپ کے اندر داخل نہیں ہو پا رہا۔ یعنی کس قدر اس کلمے کی یعنی وہ فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر جو ہے وہ حدیث برحق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بندہ صبح ٹائم 100 دفعہ یہ کلمے پڑھ لیتا ہے پورے اخلاص اور دل جمی کے ساتھ اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو اس دن شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے، اور ساتھ اس سے بہتر عمل کوئی نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ جو ہے وہ ورد کرتا ہے، اس سے زیادہ پڑھتا ہے۔ یعنی کس قدر اہمیت ہے اس کلمات کی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے حوالے سے ابو عیاش زرکی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایک گردن کے برابر ہوگا، اور اس سے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس سے 10 درجے جو ہیں وہ بلند کیے جائیں گے، اور شام تک جو ہے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور جب شام کے وقت یہ پڑھے تو صبح تک اسی طرح ہوگا۔ یعنی کس قدر اہمیت ہے۔ اب دیکھا جائے تو ان کلمات کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں کہ گردن آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مسلم یعنی ایک مسلمان کی گردن یعنی آزاد کرتا ہے، یعنی کسی لونڈی کو یا غلام کو آزاد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے، ہر جوڑ کے بدلے اس کا عضو جو ہے وہ آگ سے آزاد کرے گا، اس کا جو ہے وہ جوڑ آگ سے آزاد کرے گا، جہنم سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کر دے گا۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے، اور مشکات کے اندر بھی آتی ہے۔ یعنی جو بندہ کسی کو جو ہے وہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر کسی کا ایک جوڑ اس کا ہے وہ آزاد ہوگا تو سمجھ لیں کہ اس کے عوض جو ہے وہ جوڑ جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی کیوں، یعنی بتایا گیا نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا گردنوں یعنی غلاموں میں سے کون سا یعنی آزاد کرنا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو قیمت میں زیادہ اپنے مالکوں کے نزدیک اور زیادہ نفیس ہوں ان کو جو ہے وہ آزاد کرنا جو ہے وہ سب سے عمل افضل ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ خاندانی شرف کے لحاظ سے اولاد اسماعیل علیہ السلام دوسروں سے جو ہے وہ برتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں، اس لیے ان کا آزاد کرنا بھی زیادہ ثواب ہے۔ یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام دوسروں سے برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں، اور اس لیے ان کا آزاد کرنا بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو اتنے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ بعض منکرین حدیث یہ سوال اٹھاتے ہیں، بھائی اس قسم کی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے تھوڑے عمل پر سب گناہ معاف ہو گئے، چوری کرو، زنا کرو، قتل کرو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تو گردن آگ سے جو ہے وہ آزاد ہوگی، تو یہ لوگوں کو بے عمل بنانے کی ترغیب ہے۔ مگر منکرین حدیث کا یہ اعتراض جو ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ تھوڑے عمل پر بہت بڑا ثواب تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کہنے والا اس پر بھی کہہ سکتا ہے کہ بے شک چوری کرو، زنا کرو، قتل کرو،
بس استغفراللہ کہہ دو تو سب کچھ معاف ہو جائے گا، کیا یہ بے عمل بنانے کی ترغیب نہیں ہے؟ پھر حدیث پر ہی اعتراض کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، صرف مسلمانوں میں جو ہے وہ شمار ہونے کے لیے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں احادیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پر ہی عمل کرو، لیکن ان کو کیا پتہ قرآن کے بعض اصول اور بعض یعنی وہ ایسے اعمال ہیں جن کو سمجھنے کے لیے جن کی وضاحت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتی ہے۔ یعنی نماز کا حکم تو قرآن میں مل گیا، لیکن نماز کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے ٹائم اور اوقات کیا ہیں، وہ تو ہمیں احادیث سے ملیں گے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں، حج کا طریقہ ملتا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ملتا ہے، قرآن کے اندر یہ حکم ملتے ہیں، لیکن ان کو ادا کرنا کیسے ہے، ان کا نصاب کتنا ہے، ان کو کس قدر کن کو دینا ہے، یہ ساری چیزیں جو کس سے ملتی ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو اصل یہ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھی برا عمل کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف منہ سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ دل سے توبہ کر رہا ہے، تو اپنے گناہوں پر نادم ہے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، چوری ہے، زنا ہے، قتل والی زندگی کو چھوڑ رہا ہے۔ لفظ استغفر اللہ ان سب کاموں کا خلاصہ ہے جو زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چوری، زنا، قتل اور سب گناہ جاری رہیں، یہ ندامت، یہ پھر ندامت اور یہ رجوع، صرف استغفر اللہ کہنے سے سب کچھ معاف ہو جائے۔ ایسا استغفر اللہ تو ممکن ہے کہ خود باعث گرفت ہو جائے، یعنی بندہ استغفر اللہ کہنے کے بعد بھی یہ سارے کچھ اعمال کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ استغفر اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نادم ہے، شرمندہ ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح نکاح کے وقت منہ سے صرف یہی بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے قبول کیا، مگر اس کی تفصیل وہ تمام ذمہ داری ہیں جو یہ کہنے کے بعد خود بخود عائد ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کا جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے نا مجھے قبول ہے، تو اس نے صرف قبول کہہ دیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ صرف اس نے وہ قبول ہی وہ کہے بعد میں کہ میں نے بس یہی کہا تھا قبول ہے، لیکن اس کے عوض اس کے بدلے میں کیا ذمہ داری ہیں، کیا اس کے اوپر جو ہیں وہ یعنی وہ لاگو ہو رہی ہیں، اس کی ڈیٹیل نہیں اس نے دیکھی۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے قبول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی ذمہ داری ہیں، مثلاً بیوی کا نان و نفقہ ہے، اس کا خرچہ ہے، رہائش ہے، علاج ہے، دوسری انسانی ضروریات ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ میں صرف قبول کی ہے تو قبول ہی کے لفظ سے ہی یعنی میں سارا کچھ یعنی وہ حق ادا ہو جائیں، تو وہ ایسے تو نہیں نہ ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ بھائی قبول ہے تو اس سے وہ یعنی کہتا ہے میں نے لفظ قبول ہی کی ہے تو اس سے جو ہے وہ صاحب اولاد بن جائے، تو یہ نہیں ہوگا، اس کے باقی جو اعمال ہیں وہ بھی اس کو کرنے پڑیں گے۔ تو اب اس مبارک کلمے پر غور فرمائیں جس کی فضیلت پر جو ہے یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ اس کلمے میں سب سے پہلے اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شہادت کے بعد اگر کوئی شخص اللہ وحدہ لا شریک کو جو ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے واحد محمود مان کر پھر غیر کی پرستش کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی پر اپنی یا کسی غیر کی مرضی کو ہر بات میں مقدم رکھتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں، تو یہ کلمہ تو معبود کی مرضی کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا اقرار ہے۔ اس طرح اس حوالے سے ایک وہ آتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو مرثد الغنوی حوالے سے آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک مہم پر وہ رات مکہ میں گئے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ یہ ہماری سسٹر ہے، سسٹر رفت، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ تو حضرت وہ ابو مرثد جو تھے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، مکہ میں جانا ہے راتوں رات، تو مکہ میں جو لوگوں نے مسلمانوں کو یعنی قیدی بنایا ہوا ہے ان کو چھڑا کے لانا ہے۔ تو وہ جاتے ہیں، تو ان کی ایک پرانی آشنا تھی جن سے وہ زمانہ جہلیت میں محبت کیا کرتے تھے، تو رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے کافروں کی یعنی قید سے رہائی دلانے کے لیے رات کو جاتے ہیں، تو ان کی وہ جو خاتون تھی وہ دیکھ لیتی ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ مرثد آئیں، آپ میرے ساتھ جو ہے وہ رات بسر کریں۔ تو سیدنا مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار کر دیا
اور کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اسلام جو ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس یعنی زنا کو حرام کر دی ہے۔ تو دوسری شہادت یعنی اس واقعہ سے کیا ملتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر جو ہے وہ باقی لاگو اور واجبات بھی یعنی لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری شہادت اس کلمے میں یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بادشاہی اور حکومت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ شہادت دینے والا کسی اور کو یہ حق دے ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں قانون بنائے اور جو چاہے حکم چلائے۔ وہ یہ بھی نہیں مان سکتا کہ حکومت جو ہے وہ اللہ نہیں بلکہ عوام کا حق ہے، یا بادشاہ سلامت کا فرمان ہی قانون ہے۔ تیسری شہادت یہ ہے کہ حمد صرف اللہ کی ہے، کیونکہ کسی اور کی حمد کے قابل یعنی کوئی خوبی حمد کے قابل کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی خوبی ہے تو اس کے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ نے اسے وہ خوبی عطا فرمائی ہے اور جب چاہے اس سے سلب کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے۔ اب جو شخص اکیلے اللہ کی تعریف کے وقت دل تنگ ہو جائے اور غیروں کی تعریف کے وقت اس کے دل کی یعنی وہ کلی جو ہے وہ کھل اٹھے تو وہ کروڑ دفعہ بھی یہ کلمہ پڑھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک مانتا ہی نہیں، اس کی تعریف جو ہے اس سے اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، غیروں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ لاکھ دفعہ بھی کلمہ پڑھے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھی شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے وہ نہ کر سکے۔ اس حقیقت پر دل سے یقین رکھنے والا شخص مشکل سے مشکل حالات میں بھی نا امید نہیں ہوتا۔ شیطان اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے دل شکستہ کر سکتا ہے، نہ کسی اور کے در پر جھکا سکتا ہے، جس کا یقین اللہ سبحانہ اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے۔ تو اس مختصر سی تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے گردنیں آزاد کرنے کا ثواب کیوں ہوتا ہے، گناہ معاف، درجے بلند کیوں ہوتے ہیں اور آدمی شیطان سے کیوں محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص کو اس غرض سے ہی نہیں کہ میں اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا عمل سراسر اس کے خلاف ہے تو اس سے یہ فضیلت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو شخص زبان سے استغفر اللہ تو کہہ لیتا ہے لیکن زبان کی حد تک ہی وہ کلمے ادا نہیں کرتا بلکہ پھر رک کے بھی دکھاتا ہے، اعمال کو اپنے یعنی افعال میں لے کے آتا ہے، تو تبھی جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا، ادروائز اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک ہی عمل پر ثواب مختلف کیوں؟ یعنی یہ بھی سوال آتا ہے نا بھائی، بعض حدیث میں آتا ہے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعض میں آتا ہے اتنے کا، تو یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے تو احادیث میں ایک ہی عمل پر مختلف ثواب کیوں آئے ہیں؟ کسی حدیث میں کم ثواب بیان کیا گیا ہے، کسی میں زیادہ، جیسا کہ ایک حدیث میں 10 دفعہ یہ کلمہ پڑھنے پر 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، دوسری میں ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اس کی وجہ ان کلمات کو پڑھنے والے لوگوں کی دلی کیفیت اور عملی حالت کا مختلف ہونا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کا خشوع اور خضوع کس قدر زیادہ ہے۔ جس قدر زیادہ خشوع اور خضوع ہوگا، جس قدر جو ہے اس کے دل کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا تو اس کا جو ہے وہ قبولیت کے درجات بھی اور اسی لحاظ سے ہوں گے۔ تو دل کا یقین اور عمل کی عمدگی جس قدر زیادہ ہوگی، ثواب جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو سوری درمیان میں کسی نے کال کر دی تھی۔ تو جس قدر جو ہے وہ یعنی وہ زیادہ ہوتا جائے گا، دل کا یقین اور عمل کی عمدگی جس قدر زیادہ ہوگی، ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ جن کا عمل متعاوت ہو تو ایک جیسے ثواب کے حقدار کبھی نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا عمل جو ہے وہ مختلف ہے تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے یعنی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی، برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ گناہ کرتے رہے ہیں، تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اب جو ہیں ہم بھی جو ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی طرح ہم بھی فوت ہو گئے ہیں، اس طرح کا، تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دیکھا جائے ان احادیث کے اندر سے وہ کیا چیزیں نکل رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جامع احادیث کے اندر سے کتنے پیارے جو ہیں ہمیں آج سبق ملے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
یہ کلمہ جو ہے وہ محض زبان کا ذکر نہیں ہے بلکہ دل کی بندگی، عقل کی تسلیم اور روح کی آزادی کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت، اختیار، عزت اور ملکیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو بندہ ہر حال میں اس کلمے کو زندہ رکھتا ہے وہ دنیا کے جھوٹے خداؤں سے آزاد ہو کر حقیقی توحید کا جو ہے وہ علمبردار بن جاتا ہے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنے کلمے پڑھ لیتا ہے، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، لیکن اس حدیث میں یہ آیا ہے جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنے کلمے 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام خطائیں، تمام گناہ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہو، سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما لیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس بابرکت کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال جمع ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آدھی صفات کا خلاصہ سبحان اللہ میں آ گیا، اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس عیب اور کمی سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کی اولاد یا بیوی ہے، نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس پر موت آئے گی، نہ ظالم ہے، نہ بخیل ہے، نہ اسے کسی کا خوف ہے، نہ لالچ ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ غرض کہ کوئی بھی عیب یا کمی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی تسبیح کی جا سکے، وہ ہر کمی سے جو ہے وہ پاک ہے۔ حتیٰ کہ سید ولد آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی سبحان اللہ کی طرح سبحان رسول نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مخلوق اور انسان ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی بے شمار ضرورتیں لاحق تھیں، آپ اللہ کے محتاج تھے اور ان کے سامنے بے بس تھے۔ آج لوگ دعوے تو کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے اور اللہ سے جو ہے وہ حاجات اور مناجات رکھتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ تمام لوگوں کو، جس میں یہودی، عیسائی، نصرانی، جتنی بھی مخلوق، جتنے بھی بندے ہیں، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے جو ہے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ اکیلا ہی غنی ہے، اللہ اکیلا ہی بے پرواہ ہے، اللہ اکیلا ہی دینے والا ہے۔ اس میں انبیاء بھی آ گئے، مومنین بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور باقی آدھی صفات کا خلاصہ الحمدللہ میں یہ ہے کہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی جو کمال کا باعث ہے اس میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ خوبی جو کمال کا باعث ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، تمام زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ غرض کے تمام خوبیاں جو باعث تعریف ہیں اسی میں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور الحمدللہ ایک ہی بات ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کس قدر فضیلت زیادہ ہے، اگر انسان صبح کے ٹائم یہ 100 مرتبہ کلمے پڑھتا ہے، اس طرح شام کو پڑھ لے تو کس قدر فضیلت زیادہ ہے جو شخص جو ہے یہ کلمے پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حدیث ہمیں امید اور مغفرت کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک مختصر سا ذکر دل سے کیا جائے تو گناہوں کے سمندر کو دھو دیتا ہے، یعنی مختصر سا عمل ہے اگر کیا جائے تو یعنی گناہوں کے سمندر کو دھو دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ اگر روزانہ کے معمولات میں یہ تسبیح شامل کر لے تو اس کی روح جو ہے پاکیزہ زبان، نرم اور دل مطمئن رہتا ہے۔ تو کس قدر اہمیت زیادہ ہے۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ
اس کو جو ہے وہ کل دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ ذکر الہی صرف زبان کی مشق نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے اور ایمان کی سانس ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بندہ توحید کے مینار پر کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سے گناہوں کے غبار اس سے جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اذکار ہیں جو انسان کے وجود کو نور، سکون اور قرب الہی سے بھر دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے دن رات کے ہر لمحے کو، اپنی سانسوں، نگاہوں اور لبوں کو اللہ کے ذکر کی خوشبو سے معطر کرنا ہے، کیونکہ جو ذکر سے غافل ہے وہ دراصل اپنے رب سے غافل ہے، اور جو ذکر میں جیتا ہے وہ دنیا میں بے سکونی میں بھی اطمینان کی جنت میں رہتا ہے۔ تو ذکر وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں میں رب کی پہچان جلاتا ہے اور غافل دل کو بیدار کرتا ہے۔ جو زبان اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے اس پر دنیا کے دکھوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دل کی کنجی آسمان کے ساتھ جوڑ لی ہوتی ہے، یعنی آسمان والے رب کے ساتھ جوڑ لی ہوتی ہے۔ جو دنیا کے اندر رہ کے جس کی زبان جو ہے وہ ذکر سے تار ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں رہ رہا ہے لیکن اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جی ایک سوال ہے کہ آپ نے وہ بتایا نا کہ اس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، ذکر کے بارے بتایا آپ نے کہ وہ جب انسان صبح 100 دفعہ کرتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے نہیں محفوظ رہتا ہے۔ جی جب انسان یہ ذکر بھی کرے لیکن اس کے باوجود بھی اسے نافرمانی ہو جائے، یا پھر آپ نے استغفار کے بارے بتایا کہ استغفار کرنے سے انسان جو ہے خود کو نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو لیکن یہ سب ذکر کرنے کے باوجود بھی اگر مطلب کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کیا مطلب کہ ہمارے جو اذکار اور اعمال میں خلوص نہیں ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا پھر ہمارے اعمال جو ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہے ہوتے تو اس وجہ سے یا پھر ایسا ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے بتا دیں کہ اپنے اذکار اور اعمال کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ میں جو اذکار وغیرہ کر رہا ہوں، ایک تو ہوتا ہے صرف زبان کی حد تک انسان جو ہے وہ یعنی اذکار کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے دل اور دماغ کا بھی پوری اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اگرچہ صرف وہ زبان سے اذکار کر رہا ہے، وہ زبان کی صرف ورزش کر رہا ہے، زبان کی ورزش صرف کر رہا ہے، تو زبان کی ورزش اگر یعنی وہ الفاظ کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کے دل کے تک اس کی گہرائی نہیں گئی، یعنی جب وہ زبان کے ساتھ اس کے دل اور دماغ کی اٹیچمنٹ ہوگی تو وہ عمل جو ہے اس قابل قبول میں بھی زیادہ یعنی وہ قوی ہوگا۔ اگرچہ وہ صرف زبان سے کر رہا ہے لیکن اس کا ذہن اور دماغ اور دل کہیں اور خیالات میں گرا ہوا ہے، کہیں اور یعنی وہ سفر یعنی سیر کر رہا ہے، یعنی وہ نماز میں تو مشغول ہے لیکن جو ہے وہ سیریں کسی اور جگہ کی کر رہا ہے، یعنی ذکر تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل دماغ جو ہے وہ کہیں اور مصروف ہے اور کاموں میں مصروف ہے، تو اس سے جو ہے وہ یعنی کافی جو ہے روحانیت یعنی کم ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی ذکر کیا جائے، جب بھی یعنی اذکار کیے جائیں تو پورے خشوع اور خضوع کے یعنی ساتھ کیے جائیں، یعنی دل کی گہرائی سے کیے جائیں۔ آپ کا ایک جملہ ہم جلدی سپیڈ میں ایسے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایسے سجدہ میں سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان، لیکن اگر ہم ان کو ٹھہر کے پوری تسلی اور لذت کے ساتھ ادا کریں سبحان ربی العالی، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، بہت ہی بلند، یعنی جب انسان اس کے معنی مفہوم پر بھی یعنی غور و فکر کرے، تدبر کرے اور اس کلمے کو ادا کرنے کا حق ادا کرے، یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ جان چھڑائے، اس سے جو ہے وہ بھاگے، اس سے جو ہے وہ انسان صرف یعنی ایسے اگر کرتا ہے تو صرف سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ کمی آ رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، اگر کر کے دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ دل دماغ کو حاضر کر کے اذکار کریں اور ساتھ جو ہے اس کے اندر سپیڈ کو کم کر کے اس کے معنی و مفہوم پر بھی غور و فکر اور تدبر کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی اپنی لائف میں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کے علاوہ اگر کسی اور سسٹر کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ایک پینڈنگ پہ پڑا ہے، وہ تسبیح کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم نے حدیث پڑھنی ہے، اس کے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کا رپلائی کل کریں گے انشاءاللہ۔